अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड़िया स्टेक। बहुत दिन के बाद आज आपसे दोबारा बात कर रही हूँ और आज हम एक चीज़ को रिव्यू करेंगे, एक मूवी को रिव्यू करेंगे। लेकिन उस मूवी को रिव्यू करने से पहले आपसे थोड़ी सी बातें करनी थी। मुझे याद है जब हम छोटे थे, बहुत अरसा पहले की बात हो गई अब गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे और उनके लिए कपड़े बनाते थे, जूते बनाते थे और उनके साथ जो है वो बिल्कुल डे टू डे एक्टिविटीज़ करते थे, छोटे छोटे बर्तनों में खाने पकाते थे। फिर जब कुछ अरसे के बाद उनकी शादियां करने की फ़िक्र होती थी, फिर उनकी शादियां करते थे और गुड़ियों के लिए बाकायदा हम लोग जहेज़ बनाया करते थे और रुखसती होती थी, गाने गाए जाते थे। और लगता है ऐसे ही है, अब जब जाके सोचते हैं तो ऐसे ही लगता है कि वो एक तरह की हम लोगों की एक ट्रेनिंग होती थी, जो हमारी माएँ हमारी करती थीं। और हमें ये सिखाया जाता था कि जी एक दिन आएगा कि जब हर गुड़िया को रुखसत होना है और वो अपने गुड्डे के साथ चली जाएगी। ज़माना बदला, हम बड़े हो गए, हम माएँ बन गए, गुड़ियों की जगह बार्बी डॉल्स ने ले ली। अ, ये वो बार्बी डॉल्स थीं जो कि हर तरह से परफेक्ट थीं और देखने में वही रंगत जो दुनिया पसंद करती है, गोरी चिट्टी, खूबसूरत बाल, खूबसूरत फिगर, हर तरह से परफेक्ट, हर तरह से सताइश के काबिल, जो है एक एक आइडियल, जिस तरह का एक औरत को दिखना चाहिए उस तरह की बार्बी डॉल्स जो हैं वो मार्केट में आईं, लोगों ने ख़रीदा, हमने भी ख़रीदा अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। मेरी अपनी बेटियों के साथ खेला करती थी, अपनी बेटी के साथ खेला करती थी और एक वक्त लगता था कि जैसे कि हम अपना बचपन जो है वो इन्हीं बार्बी डॉल्स के ज़रिए रीलिव कर रहे हैं और उनमें अपना बचपन तलाश कर रहे हैं। उसी तरह से उनके कपड़े, उनके जूते, उनके लिए डिफरेंट एक्सेसरीज़ ख़रीदना। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज जो है वो हम क्या करने वाले हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जो आज लेटेस्ट आजकल मूवी आई हुई है, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की, बाबी के नाम से। आज इसका हम रिव्यू करेंगे। ये जो मूवी है इसको डायरेक्ट किया है एक फ़ीमेल डायरेक्टर ने, जिसका नाम है ग्रीटा गर्विग। और इसमें मेन रोल जो बार्बी का रोल है वो किया है मार्गो रॉबी ने। और उसके साथ रायन गॉसलिंग जो बहुत मशहूर एक्टर हैं, नोटबुक, अगर किसी ने देखी हो या लाला लैंड देखी हो उसके। और उन्होंने जो है वो कैन का रोल इसमें किया है। कैन इज़ अ काइंड ऑफ अ डॉल अगेन, जो कि मेल डॉल्स, जो लड़कों की डॉल्स होती हैं, कैन डॉल उसको कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कास्ट है इस मूवी के अंदर। केट मैकिनन है जो कि वियर्ड बार्बी के नाम से एक कैरेक्टर उसने किया है। एक अमेरिका फरारा है जो कि मदर का रोल है, जो कि ग्लोरिया कर रही हैं। ग्लोरिया नाम है उनका मूवी के अंदर। तो बेसिकली बार्बी क्या है, बार्बी का क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस तरह की फ़िल्म है, क्या है ये। तो जब हम इस मूवी को देखते हैं तो हम जब जाते हैं मूवी देखने के लिए इस थिएटर के अंदर, तो हमारे जहन में एक फैंटेसी होती है कि जी बारबी मूवी देखने जा रहे हैं, बच्चों की फ़िल्म है। और इसमें जो है वो ज़्यादातर गुड़ियों के बारे में कहानी है, गुड़ियों को देखना है और छोटे बच्चे देख के खुश होंगे, खूबसूरत ग्लैमर होगा, खूबसूरत चीज़ें होंगी देखने वाली। और इसी तरह से हम उस हँसती खेलती फैंटेसी की दुनिया से होते हुए हम 2 घंटे में बाहर निकल के आ जाएँगे और फ़िल्म ख़त्म हो जाएगी और हम हकीकी दुनिया में आ जाएँगे। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। और जो बार्बी मूवी है वो एक बहुत तल्ख़ हकीकत पे मबनी है कि इन शॉर्ट ये कि जी आप देखते हैं कि एक बार्बी लैंड उन्होंने दिखाई है। एक बार्बी लैंड है जो परफेक्ट है हर तरह से, उसमें हर तरह की बार्बीज़ हैं। उसमें बार्बी डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसमें प्रेसिडेंट है, उसमें लॉयर है, उसमें बार्बी हर तरह का रोल अदा कर रही है। और उस बार्बी लैंड के अंदर कहीं पे भी किसी किस्म की जेलसी नहीं है, कोई लेग पुलिंग नहीं है। बार्बीज़ बहुत खुश हैं अपनी दुनिया में।
اور مگر اس میں کین بھی ہیں، جہاں باربیز ہیں وہاں کین ہیں، اور کین کا رول جو ہے وہ باربی لینڈ کے اندر کافی سیکنڈری ہے. اور جو ہے مین جو وہاں پہ لیڈنگ ہے وہ باربیز کی ہی، جو کنٹرول ہے اس دنیا میں، باربی لینڈ میں، وہ باربیز کا ہی کنٹرول ہے. تو کینس جو ہیں وہ اس میں ایک ثانوی رول رکھتے ہیں. اچانک سے ہوتا یہ ہے کہ جو ایک مین باربی ہوتی ہے، جو کہ مارگو روبی جو کیریکٹر پلے کر رہی ہیں باربی کا، ان کو کافی ہیومن ایموشنز فیل ہونے شروع ہوتے ہیں، ان کو فیلنگ آنے لگتی ہے، ان کو آنسو آنے لگتے ہیں، وہ سیڈ فیل کرنے لگتی ہیں، ان کو ایک فیلنگ آف ڈیتھ ان کو آنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، بیکاز آبویسلی باربیز ہیں، وہ تو ساری فینٹیسی، وہ تو ساری پلاسٹک کی گڑیاں ہیں، ان کے اندر ایموشنز کہاں سے آئے. تو پھر وہ ایک دوسری ویئرڈ ڈال کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اس کو یہ بتاتی ہیں کہ کوئی، ہم جو بھی باربیز ہیں یہاں پہ اس باربی لینڈ کے اندر، ہمیں اصل دنیا میں کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے. اور جو ایموشن اس والی جو آپ کے ساتھ جو بھی لوگ کھیل رہے ہیں، اگر وہ سیڈ ہیں تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں سے لیکیج ہو رہا ہے، اور اس کا اثر تم پہ پڑ رہا ہے. تو وہ جب تک تم واپس اصل دنیا میں نہیں جاؤ گی اور جا کے اس پرابلم کو حل نہیں کرو گی، اور اس بندے کو نہیں دیکھو گی جو تمہاری اوریجنل مالکن ہے، تب تک جو ہے وہ مسئلہ تمہارا حل نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے باربی کو ایکچوئل دنیا میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ کین بھی چلا جاتا ہے. اور ریئل لائف میں جا کے جب باربی جاتی ہے وہاں کیا وہ لوگ دیکھتے ہیں، کس طرح سے وہ وٹنس کرتے ہیں ریئل لائف کو، کہ باربی لینڈ میں اور ریئل لائف میں کتنا فرق ہے. عورتیں وہاں پہ کس طرح سے رہتی ہیں، اپنے آپ کو کس طرح سے، عورتوں کو اپنے آپ کو پرفیکٹ ثابت کرنے کے لیے کس کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے حقوق کس طرح کے ہیں، وہ کیسے سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح ان کو رکھا جاتا ہے. مردوں کا معاشرہ ہے، ظاہر سی بات ہے. اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی اس میں کیپٹلسٹک ویو آ جاتا ہے، جینڈر انیکوالٹی کا ویو آ جاتا ہے. عورتوں کو کچھ بھی وہ کر لیں، مگر مطلب ان کو پرفیکٹ ہونے کے لیے بہت بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے. اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتا، اپنے رول سے خوش نہیں ہوتی، اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتی، دنیا ان کو خوش ہونے نہیں دیتا. تو بیسکلی اوور آل جنرل کانسیپٹ اس کا یہی ہے. پھر جب باربی واپس اپنی دنیا میں جاتی ہے، اور آبویسلی یہ سب چیزیں کین بھی دیکھتا ہے، اور اس کے اوپر ریورس ایکشن ہوتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں اصلی دنیا میں مرد کتنا پاورفل ہے، مرد کی کتنی ڈومینیشن ہے، اور ہم باربی لینڈ میں کس طرح سے رہ رہے ہیں. تو واپس جا کے کس طرح سے رول ریورسل ہوتا ہے، کیا اس کی ڈائنامکس ہوتی ہے، کس طرح سے مووی چلتی ہے. دس از آل اباؤٹ واٹ باربی از آل اباؤٹ. بہت خوبصورتی سے فلمائی ہوئی فلم ہے، بہت لیسنس ہیں اس مووی میں. ڈیفینیٹلی فیمنسٹ مووی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. مگر میرا خیال ہے کہ ہر ماں کو اپنی بیٹی کو، اور ہر ماں کو اپنے بیٹے کو، اور ہر باپ کو اپنی بیٹی کو، اور ہر باپ کو اپنے بیٹے کو یہ مووی دکھانی چاہیے. یہ دنیا مرد اور عورت دونوں سے چلتی ہے. صرف ایک کی ڈومینیشن کس طرح سے چیزوں کو بگاڑتی ہے، اور کس طرح سے ایکوالٹی کو خراب کرتی ہے، بیلنس کو خراب کرتی ہے. اس مووی میں اس چیز کو بہت خوبصورتی سے ڈپکٹ کیا گیا ہے. بہت سارے ڈائلاگز ہیں اس میں جو بہت کچھ سوچنے پہ آپ کو مجبور کرتے ہیں. دنیا کس طرح سے عورت کو کیپٹلائز کرتی ہے، کس طرح سے اس کو استعمال کرتی ہے، اور عورتیں خود اپنے آپ کو کس طرح سے اس کرائٹیریا پہ پورا اتارنے کے لیے ہر طرح کی مصیبت اٹھانے کو تیار ہو جاتی ہے. یہ اس مووی کی سمری ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا اس دنیا میں، نہ مرد نہ عورت. آپ جو ہیں جیسے ہیں، اگر آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو اسی بنیاد پہ محبت کریں جیسے کہ آپ ہیں. کچھ اور بننے کی کوشش نہ کریں. اپنے آپ کو اپنا بیسٹ دیں، اور اس کے بعد جو بھی کچھ آپ ہیں اپنے آپ سے محبت کریں. جسٹ لو یور سیلف، جسٹ لو ہو یو آر، واٹ یو آر، اینڈ دیٹ از دا وے ٹو لیو.
بہت ساری میسیجز جو ہیں وہ مجھے اس مووی کے بہت پسند آئے. بہت سارے پازیٹیوز تھے، کچھ اس کے نیگیٹیوز بھی تھے. پازیٹیوز یہ تھے کہ پہلی پہلی دفعہ آئی تھنک کہ کوئی ایک فل فلیجڈ ایک وومن ڈائریکٹر نے ایک کوئی مووی ڈائریکٹ کی ہے جس نے کہ $1 بلین سے زیادہ کی $1 بلین سے زیادہ کی آمدنی کی ہے. تو لائک پوری دنیا میں اس مووی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے. بہت سارے ایشوز کو اٹھایا گیا ہے، جینڈر انیکوالٹی کو اٹھایا گیا ہے. آئی تھنک مرد بھی اس مووی کو اتنا ہی اپریشیٹ کر رہے ہیں جتنا عورت کر رہی ہے، بیکاز آبویسلی کین کے جو کیریکٹر ہے وہ آئی تھنک اس پوری فلم کا بیک بون تھا. مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ بہت پسند آیا. جو کین کا کیریکٹر تھا وہ بہت پسند آیا، حالانکہ اس میں بہت نیگیٹو شیڈس تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا خیال ہے اگر کین نہ ہوتا تو شاید باربی مووی اتنی مزے کی نہ لگتی جتنی کہ وہ لگی. کافی سارے جوکس ایسے ہیں جو آبویسلی بچوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، شاید ان کو سمجھ میں ہوپ فلی آنا نہیں بھی چاہیے. بڑی فن لونگ اور بہت مزے کی مووی ہے. گانے بہت مزے کے ہیں، اور اس کے علاوہ اوور آل ایکٹنگ تو سپرب ہے، اور سنیمیٹوگرافی زبردست ہے، ڈائریکشن زبردست ہے. بہت فن ایکسپیرئنس رہا، مزہ آیا دیکھ کے، بیکاز اٹ واز اے کمپلیٹلی ان ایکسپیکٹڈ ایکسپیرئنس فار می. جو چیز مجھے پسند نہیں آئی وہ مجھے پسند یہ نہیں آئی کہ جو اس کی انہوں نے اینڈ دکھائی اس سے میں ایکچولی امپریس نہیں ہوئی. ایک منہ میں تھوڑا سا ایک بیڈ ٹیسٹ کی طرح ایک میرے منہ میں آیا کہ شاید یہ اس کی اینڈ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی جس طرح سے انہوں نے کی. آبویسلی میں اس کو نہیں بتاؤں گی بیکاز اسپوائلر ہو جائے گا، لیکن وہاں جا کے تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. ادروائز اوور آل آئی تھنک اٹ واز اے فن مووی، اٹس اے واچیبل مووی اینڈ آئی تھنک یو شوڈ جسٹ گو اینڈ واچ اٹ. اور خود بھی انجوائے کریں، بچوں کو بھی انجوائے کروائیں، اور ضرور دیکھیے گا، اور پھر مجھے کمنٹ سے بتائیے گا کہ آپ کو میرا ریویو کیسا لگا اور آپ کو یہ مووی کیسی لگی. چلیں جی، انشاءاللہ پھر اگلے ریویو میں دوبارہ ملیں گے، اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور لو ٹو یو آل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم.